قرآن سن کے بولو تے محبت نہ میرے پتہ چلے جڑے بیٹھے ہو جاگتے بیٹھے ہو لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا سبحان اللہ۔ میرے نبی آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مسافر کی دعا اللہ رد نہیں کرتا، اور میری دعا اللہ رد نہیں کرتا۔ میں مسافر ہوں، میں اس بندے کے لیے دعا کرتا ہوں جو ساتھی دور دور بیٹھے ہیں نا، وہ اگر باہر سے اندر قریب تشریف لے کر آ جائیں، اللہ اس کے جسم میں جتنی بیماریاں ہیں سب کو صحت کاملہ عطا فرما، اور مکہ مدینہ کی زیارت بھی نصیب فرما۔ آپ سب قریب ہو جائیں، تھوڑا سا قریب ہو جائیں۔ صرف انشاءاللہ میں نے بڑی تیزی کے ساتھ حضرت یوسف مسروری صاحب تشریف لانے والے ہیں، بس اتنی دیر بس ان کے وقت اس بیان کا جو میں سوچ کر آیا تھا وہ نہیں رہا، لیکن آپ میرے ساتھ ساتھ چلیں گے تو انشاءاللہ آپ کو یوں محسوس ہوگا جیسے ابھی ہی گفتگو کا آغاز ہوا ہے۔ ذرا ایڈوانس ایک بار کہیں سبحان اللہ۔ دن گشر نو سجدے کر کر کے، دن گشر نو سجدے کر کر کے، میرے پیر نے رب نو بنا لینا۔ دن گشر نو سجدے کر کر کے، میرے پیر نے رب نو بنا لینا۔ ساڈے سبحان اللہ کہے، اس کے لیے میں دعا کرتا ہوں کائنات کا پروردگار اس کو نبی علیہ السلام کے ہاتھوں سے جام کوثر نصیب فرما۔ اچھی آنکھوں سبحان اللہ۔ میں لگتا ہے سارے جلسے تجھے
سینے کا دور لا کے آپ کو سبحان اللہ دن کا شرنو سجدے کر کر کے میرے پیر نے رب نو منا لینا اور جب کل نبیاں اتنا کرنی جب کل نبیاں اتنا کرنی کل رب دے سجن نے ہا کرنی جب کل اللہ رب العالمین کا یہ بہت بڑا احسان ہے کہ جس نے ہمیں اس پرفتن دور میں قرآن اور حدیث کو سننے اور سنانے کے لیے یہاں پر جمع فرما دیا۔ دعا کیجئے کائنات کا مالک ہماری اس مجلس کو قبول فرما کر کے آپ کی اور میری نجات کا ذریعہ بنا ہے۔ میں ممنون و مشکور ہوں اپنے بڑے ہی پیارے اور محترم بھائی یوسف صاحب کا، مسجد کے انتظامیہ کا، مسجد کے امام کا، مسجد کے خطیب کا، اور جتنے بھی رفقا ساتھی جنہوں نے مل کر کے تعاون کر کے اس پروگرام کو سجایا۔ اللہ اس پروگرام کو سجانا، اہتمام کرنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ حضرات گرامی قدر، ربیع الاول کا مہینہ ہے اور ربیع کہتے ہیں بہار کو۔ ربیع کسے کہتے ہیں؟ اونچی بولو، ربیع کسے کہتے ہیں؟ میں حضور کا میلاد پڑھنے لگا ہوں، ذرا اونچی بولو، حضور کا میلاد ہم آپ کو بتائیں گے کہ ہم کیسے مانتے ہیں، ذرا اونچی بولو۔ ربیع کسے کہتے ہیں؟ بہار کو۔ ربیع کا معنی بہار، اول، پہلی، جب ساری کائنات پر خزاں چھا چکی تھی، آپ کے اور میرے آقا پہلی بہار بن کر دنیا میں تشریف لے کر گیا۔ سبحان میں ہم جوڑا کی کرا تسی تھکی پہ ہو، میں ہم جوڑے نچوڑ کے تو میں جنہ کٹ سکتا اور نہ تو میں کٹا گا انشاءاللہ ہے، باقی اللہ خیر کرے کہ قصور پڑھا بھی کوئی نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ ربیع بہار کو کہتے ہیں، اول پہلی بہار، جب ساری کائنات پر خزاں چھا چکی تھی، انسانیت شرمندہ تھی، یہ جو بندگی تھی، درندگی تھی، صنم قدوں میں ہما ہمی تھی، کبھی پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، کبھی گھوڑا آگے دوڑانے پہ جھگڑا۔ میرے نبی کی آمد سے پہلے ماں کا مقام کوئی نہ تھا، بہن کا مقام کوئی نہ تھا، بیٹی کا مقام کوئی نہ تھا، لوگ
پروردگار کو اس کے انسان پر رحم آیا اور پھر وہ وقت آیا پہلا عام الفیل 571 عیسوی 682 ہجری یکم جیٹھ 9 ربیع الاول بروز سوموار صبح شادی کے بعد طلوع آفتاب سے پہلے آپ کے اور میرے آقا دنیا کائنات میں تشریف لے کر کے آئے. مجھے کہنے دیجئے آج کے کون آیا ہے؟ آمینہ کا لال آیا ہے, عبداللہ کا لطے جگر آیا ہے, آمینہ کا نور نظر آیا ہے, وہابیوں سنیوں کا پیر آیا ہے. ارے اشرف المخلوقات آئے ہیں, افضل الموجودات آئے ہیں, افضل الانبیاء آئے ہیں, افضل الازکیاء آئے ہیں, اشرف الناس آئے ہیں, احکم الناس آئے ہیں, نبی الحرمین آئے ہیں, محبوب رب المشرقین آئے ہیں, جد الحسن والحسین آئے ہیں, امام القبلتین آئے ہیں, سید العارفین آئے ہیں, سید الساجدین آئے ہیں, سید الراکعین آئے ہیں, سید الصابرین آئے ہیں, سید القائدین آئے ہیں, سید السردار آئے ہیں, قافلہ سالار آئے ہیں, حبیب کردگار آئے ہیں, بہار کائنات آئے ہیں, حسن کائنات آئے ہیں, جمال کائنات آئے ہیں, فخر کائنات آئے ہیں, فخر موجودات آئے ہیں, دعائے خلیل آئے ہیں, فضل رب جلیل آئے ہیں, سید الفرا آئے ہیں, بدر الرجا آئے ہیں, شمس الصبح آئے ہیں, احمد مصطفیٰ آئے ہیں, آپ کے اور میرے آقا آئے ہیں, آپ کے اور میرے نبی آئے ہیں, آپ کے اور میرے پیر آئے ہیں, آپ کے اور میرے مرشد آئے ہیں, آپ کے اور میرے رہبر آئے ہیں, آپ کے اور میرے رہنما آئے ہیں. جب آپ کے اور میرے آقا دنیا کائنات میں تشریف لے کر کے آئے ہوں گے تو منادی کرنے والے نے منادی تو کی ہوگی, ارے یتیموں سے کہہ دو تمہارے آنسو پوچھنے والا محمد آ گیا ہے, بیواؤں سے کہہ دو تمہارے سروں پر عزت کی چادر اڑانے والا محمد آ گیا ہے, گناہگاروں سے کہہ دو تمہیں گناہوں سے پاک کر کے جنت کا وارث بنا دینے والا محمد آ گیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلی بہار بن کر کے دنیا میں تشریف لے کر, آپ کے ساتھی بھائی بیٹھے ہیں اندر تشریف لے کر آتے ہیں, جن ساتھی نے ٹیپ لگائی ہے, اگر میں آپ کے لیے دعا کروں کہ اللہ کبھی آپ کو کسی سہارے, دیوار کا سہارا ہوتا ہے, آپ کو کبھی کسی سہارے کی ضرورت نہ پڑے, کچھ بھی نیڑے آ جاؤ. میرے ماشاءاللہ بزرگ ہے کوئی تو اس کی اگر تو بزرگ عذر ہے وہ لگائے, لیکن جو جوان بیٹھے ہیں میں نے انشاءاللہ 15 سے آپ کو پتہ بھی نہیں چلنا گفتگو ختم ہو جانی ہے, تو آپ ذرا محبت کے ساتھ بیٹھے, اللہ کی رضا کے لیے بیٹھے. میں آپ کو ایک حدیث نہ سناؤں. حضور فرماتے ہیں جو بندہ جڑا بندہ اللہ دا دین سیکھن واسطے آ کے بیٹھ جاتا ہے, اللہ انہوں ایک مکمل حج دا ثواب عطا کرتے ہیں. سبحان اللہ. اے حاجیو آپ کو سبحان اللہ. آپ ساتھی اندر نہیں آئے تو حاجی دی میں بشارت نبی علیہ السلام دی حدیث تو سنا دی تھے, میں مائک چوکے ٹوڑے کھول آ رہے, میں آ جاؤں نہیں آنا کہ میں آ جاؤ پھر اندر آ تشریف لے کے آؤ. سبحان اللہ سبحان اللہ. اوے میزبان ہو تسی, ویسے مہمان آ تسی ساڈے نیڑے آنا کہ ٹوڑے نیڑے آنا. سبحان, ایک بار پھر آکھو اڑواز سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ کے اور میرے آقا دنیا میں تشریف لے کر کے آئے. آؤ پھر میں اپنے بھائی یوسف صاحب کا حکم پورا کرتا چلا جاؤں. یہ کون آیا ہے, کون آیا ہے, کون آیا ہے؟ وہ صبح نبی کی سحر کا اجالا, وہ جس کو بہاروں نے صدیوں میں پالا, جسے حق نے خود آپ سانچے میں ڈالا, وہ جس نے اندھیروں سے ہم کو نکالا, وہ برکت کا پردو, وہ رحمت کا جھالا, وہ آدم دا عیسیٰ سبھی کا حوالہ. فلک چاند سورج ستارے گواہ ہیں, زمین کے اس کی سب نظارے گواہ ہیں. وہ آیا ہے جس نے جہاں کو سنبھالا, حسن کی نزاکت و منگوں کی مالا, وہ ہر نوری بشری سے بہتر و بالا, جو سمجھے تو کوئی اسے ہوش والا, وہ ہر معجزے میں نبیوں سے آلہ, وہ تقدیم احسن میں سب سے نرالا, وہ عزت میں اول, وہ عصمت میں اول, وہ نعمت میں اول, وہ شانوں میں اول, وہ محشر میں اول, وہ جنت میں اول, وہ موسیٰ سے پہلے, وہ یحییٰ سے
سے پہلے وہ نبیوں کو بینا بنانے ہے آیا، وہ توحید رب کی سنانے ہے آیا، وہ امت کو سینے لگانے ہے آیا۔ آپ کے اور میرے آقا تشریف لے کر آئے تو جو جہنم کے کنارے پر کھڑے تھے میرے آقا نے ان کو پکڑا، اپنے سینے سے لگایا، کلمہ پڑھایا، ان کے دلوں کی صفائی کی اور جنت کے ٹکٹ عطا کروایا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ کے اور میرے آقا آئے تو انقلاب آ گیا، انقلاب آ گیا۔ آپ کے اور میرے آقا آئے تو تبدیلی آ گئی، تبدیلی آ گئی۔ ایک تو تبدیلی یہ ہے نا جو آئے روز آ رہی ہے، لیکن یہ تبدیلی ایسی ہے ساری کائنات آج تلک حیران ہے کہ ایک شخصیت دنیا میں آئی، 23 سال کا مختصر عرصہ گزارا نبوت کا، اور ساری دنیا میں اپنا نام چھوڑ گئی۔ ساری دنیا آج میرے نبی کی تعریف کرتی ہے، ساری دنیا میں آج میرے نبی کے چرچے ہو رہے۔ اور آؤ میں آپ کو بتاؤں، سبحان اللہ سبحان اللہ، میرے نبی کا نام ہی بڑا پیارا، میرے نبی کا نام ہی بڑا میٹھا۔ کیا نام میرے نبی کا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ ذرا توجہ میری طرف رکھیے۔ عبد الحنان بھائی ماشاءاللہ اگاڑا سے تشریف لے کر کے آئے، سفر اسلامک سٹی سینٹر والے ماشاءاللہ بڑی محبت کے ساتھ آئے ہیں، یہ بھی تشریف رکھتے ہیں۔ آپ توجہ میری طرف رکھیے، میں آپ کو بتاتا ہوں میرے نبی کے نام کا معنی کیا، میرے نبی کے نام کا مطلب کیا۔ سبحان اللہ، کیا نام میرے نبی کا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد کا معنی جس کی سب سے زیادہ تعریف کی جائے، جس کی تعریف اپنے کریں، جس کی تعریف بگانے کریں، جس کی تعریف دشمن کریں، جس کی تعریف یار کریں، جس کی تعریف اغیار کریں، جس کی تعریف وفا شعار کریں، جس کی تعریف زمین والے کریں، جس کی تعریف آسمان والے کریں، جس کی تعریف فرشی کریں، جس کی تعریف فلکی کریں، جس کی تعریف جنات کریں، جس کی تعریف انسان کریں، جس کی تعریف ساری کائنات کرے، کائنات کا پروردگار کرے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اسے محمد کہا جاتا ہے۔ اور میرے نبی کی نعت نام ہر زبان میں میرے نبی کی نعت پڑھی گئی۔ آپ ابھی بھی بیدار نہیں ہوئے، لیکن میں آپ کو مختلف زبانوں میں آپ کے آقا کی نعت سناتا ہوں، لیکن اس کے بعد آپ نے ہاتھ اٹھا کر کے میری مرضی کا بولنا ہے، ورنہ ادھر ہی دعا ہو جائے گی۔ ہر زبان میں میرے نبی کی نعت پڑھی گئی۔ یہ دیکھیے نا، عربی والا بولا اور کمال کر دیا۔ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتْ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ اور بولا تو فارسی والا بھی بولا، اس نے یوسف دم عیسیٰ ید بیضا دھاری، آنچ خوبا ہما دارم تو درہا داری۔ اور بولا تو اردو والا بھی بولا کہ اس کی لوری کے لیے لفظ کہاں سے لاؤں، سارے عالم کے مقدر کو جگایا جس نے، جس کے جھولے پہ ملائک نے ترانے چھیڑے، قیصر و کسریٰ کے مڈھیروں کو ہلایا جس نے، اور لوگوں کو کھلونوں سے نہیں شمس و قمر سے کھیلے، جن پہ سایہ پڑے جبریل کیا کرتے تھے۔ اور بولا تو سریکی والا بھی بولا کہ روایت کرندہ جابر سہارا، روایت کرندہ جابر سہارا، میں ادرا کے دکھا محمد پیارا، جنوں سی جوزوی تے کوئی کوئی ستارہ، میں دوہانو دیکھا دوبارہ سپارہ، خدا دی قسم چند مدہم دسے آیا، محمد دا چہرہ سونا نظری آیا۔ میرے آقا کی تعریف ہر کسی نے کی، اور آخر میں بڑا کیا کہا، لا یمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ تو ہی۔ قصہ مختصر کہ ممکن ہی نہیں ہے کہ میرے نبی کی نعت پڑھنے کا حق ادا ہو جائے، ممکن ہی نہیں ہے۔ بس اتنا ہی کہہ دیا جائے تو کافی ہے، اتنا ہی کہنا پڑے گا کہ اللہ کی ذات کے بعد اگر کسی کی سب سے زیادہ عظمت شان مقام ہے تو وہ آپ کے اور میرے آقا کی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ
کے اور میرے نبی دنیا میں تشریف لے کر کے آئے، آپ کے اور میرے نبی کو آپ کے ساتھ کتنا پیار، کتنی محبت، کتنی عقیدت ہے۔ آؤ نا میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ کے اور میری امی جان سیدہ کائنات، عتیقہ کائنات، عفیفہ کائنات، عالمہ کائنات، مفسرہ کائنات، محدثہ کائنات، معلمہ کائنات، مفتیہ کائنات، محسنہ کائنات، آپ کی اور میری امی جان سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ میرے نبی علیہ السلام کی بہت زیادہ خدمت کیا کرتی۔ اماں جان میرے نبی کے بالوں میں کنگھی دیا کرتی، اماں جان میرے نبی کے لیے وضو کا پانی رکھا کرتی، اماں جان میرے نبی کے لیے مصلی بچھایا کرتی، اماں جان میرے نبی کے لیے دسترخوان بچھایا کرتی، اماں جان میرے نبی کے بالوں میں تیل لگایا کرتی، اماں جان میرے نبی کی خدمت کرتی نا، جب خدمت کرتی تو حضور اماں جان کو دعا دیا کرتے، عائشہ اللہ تجھ سے راضی ہو جائے، عائشہ آج تیرے لیے یہ دعا ہے، میرے نبی بارہا مرتبہ دعا دیا کرتے، جب حضرت عائشہ صدیقہ خدمت کرتی تو آپ دعا دیا کرتے۔ ایک موقع پر نا اماں جان نے میرے نبی کی بڑی خدمت کی اور خدمت کرنے کے بعد عرض کرتی، آقا آج آپ میرے لیے دعا ہی کرتے، آج میرے لیے خصوصی طور پر دعا ہی فرما دے۔ میرے نبی نے ہاتھ اٹھا دیے، میرے نبی دعا کرنے لگے اور میرے نبی نے جو دعا کی میرے نبی نے کمال ہی کر دیا۔ میرے نبی عرض کرتے ہیں، اللہم اغفر لعائشہ ما تقدم من ذنبها وما تأخر وما اسرت وما اعلنت۔ اے اللہ عائشہ کے گناہوں کو معاف کر دے، جو اس نے اعلانیہ گناہ کیے ان گناہوں کو بھی معاف کر دے، جو اس نے چھپ کر کے گناہ کیے ان گناہوں کو بھی معاف کر دے، جو اس نے پچھلی زندگی میں گناہ کیے ان گناہوں کو بھی معاف کر دے، جو اس نے آئندہ زندگی میں ان سے گناہ سرزد ہونے ہیں ان گناہوں کو بھی معاف کر دے۔ اماں جان اتنا خوش ہوئی، اماں جان اتنا راضی ہوئی، اماں جان میرے نبی کی دعا سن کر کے اتنا مسکرائی کہ مسکراتے میری اماں جان نے اپنا سر مبارک میرے نبی کی چھولی مبارک میں رکھ دیا۔ سبحان اللہ سبحان۔ کئی لوگ بڑا زیادہ ہنسے نا تو مسکراتے اپنے سر کو جیسے سجدے میں رکھ دیتے ہیں۔ اماں جان اتنا خوش ہوئی، اتنا مسکرائی، اپنا سر مبارک میرے نبی کی چھولی مبارک میں رکھ دیا۔ میرے نبی پوچھتے ہیں، آیا سر کی دعانی، لگتا ہے عائشہ تجھے میری دعا نے خوش کر دی ہے، لگتا ہے تجھے میری دعا نے راضی کر دی ہے۔ اماں جان عرض کرتی ہیں، آقا میں خوش کیوں نہ ہوں، میں راضی کیوں نہ ہوں، آپ نے تو میرے ان گناہوں کی بھی معافی مانگ دی جو گناہ ابھی میں نے کیے ہی کوئی نہیں ہے۔ میرے نبی فرماتے، عائشہ آج یہ جو دعا میں نے تیرے لیے کی ہے اور تو سن کر کے اتنا خوش ہوئی ہے، واللہ انہا لدعوتی بامتی فی کل صلاۃ، یہ جو دعا آج میں نے تیرے لیے کی ہے یہی دعا ہر روز ہر نماز کے بعد میں اپنے ہر امتی کے لیے کرتا ہوں۔ نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ، سیرت امی عائشہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ کے اور میرے نبی کی ہم سے محبت کتنی ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اگر تجھے ایڈوانس آکو نا تو پھر میں آکھاں کہ سبحان اللہ کتنے میرے نبی کی شان بولا ہے، اچھی ایڈوانس آکو پھر آکو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پھر میں نے آکھن دے ہونا سبحان اللہ۔ کون میرے آقا، کون میرے پیر، کون میرے مرشد، کون میرے رہبر، کون میرے رہنما ہے۔ میں اپنے بھائی عبدالحنان بھائی کا حکم پورا کرتا چلا جاؤں، کون میرے آقا۔ یہ بات بڑی دور تلک سفر اسلامک سینٹر سے بڑی پوری دنیا تک پہنچے گی، مجھے کہنے دیجئے نہ پھر، ہے سراپا اجالا ہمارا نبی، ہے سراپا اجالا ہمارا نبی، رحمت حق اعلی ہمارا نبی، جس کا کونین میں کوئی ثانی نہیں ہے، وہ جگ سے نرالا ہمارا نبی۔ آپ کو صرف یہ کہ تو صرف اس لیے ہم کو دے گا پگالا ہمارا نبی، فکر و نگاہوں بشر سے کہیں ہے بلند اور بالا ہمارا نبی۔
آمینہ کا دلارا ہمارا نبی، سب کی آنکھوں کا تارا ہمارا نبی، جن کے جلووں سے شمس و قمر ہے بدل، وہ اسی خوب در ہے ہمارا نبی، رب کا محبوب ہے، رب کا پیارا نبی، سب سے پیارا نبی ہے ہمارا نبی۔ آ گیا جو حلیمہ کی آغوش میں، آمینہ کا دلارا ہمارا نبی، بولی بڑھتی ہوئی ساری مخلوق کو جس نے آگے سوارا ہمارا نبی۔ پتھروں جڑ سے کلمہ ہے پڑھنا تمہیں، پتھروں جڑ سے کلمہ ہے پڑھنا تمہیں، جب کرے گا اشارہ ہمارا نبی، دل کی راحت ہے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے وہ، سب کی آنکھوں کا تارا ہمارا نبی ہے، نبوت کے تارے تو سارے نبی، چاند سارے کا سارا ہمارا نبی، وہ کرم ہی کرم وہ ہے رب کی عطا، مومنوں کا سہارا ہمارا نبی، اب بھی جنت میں آرام فرما ہے وہ، کیا اسی ہے نظارہ ہمارا نبی، ابو بکر ہو عمر ہو غنی ہو علی، سب کا آقا و مولا ہمارا نبی، جس کو زینب رقیہ عطا ہو گئی، پا گیا حسین زہرا ہمارا نبی، ہے لیاقت ان کی جاگیر سارا جہاں، ہر جہاں کے لیے ہے ہمارا نبی، عائشہ سے روایت ہے قرآن پڑھو، یہ ہے سارے کا سارا ہمارا نبی، الفاظ سے آیتوں سے سپارا ہمارا نبی، جس کو یاسین مزمل مدثر کہا، والضحیٰ بھی پکارا ہمارا نبی، انبیاء کی کہانی ختم ہو گئی، انبیاء کی کہانی ختم ہو گئی، آخری ہے شمارہ ہمارا نبی، کوئی نبی نہ قیامت تلک آئے گا، کوئی نبی نہ قیامت تلک آئے گا، اب قیامت تلک ہے ہمارا نبی، حشر میں دیکھتے ہی پکاریں گے ہم، حشر میں دیکھتے ہی پکاریں گے ہم، یہ ہمارا 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 نبی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ کو میرے آقا دنیا میں تشریف لے کر آئے تو انقلاب آ گیا، تبدیلی آ گئی، چینجنگ آ گئی۔ حضرات گرامی قدر توجہ میری طرف رکھیے گا، تبدیلی کیسی آئی؟ ایک تو یہ وقت تھا نا، نبی علیہ السلام کی آمد سے پہلے سگا بھائی اپنی بہن کو سجا سنوار کر کے اس کی بولی لگایا کرتا، دیکھو اس کے بال کیسے ہیں، دیکھو اس کی زلفیں کیسی، اس کا چہرہ کیسا ہے، اس کی کتنی قیمت لگاتے ہو۔ معنی یہ ہے کہ غیرت ختم ہو چکی تھی۔ آج اگر میں کہتا ہوں آج ان بہنوں کو سجدے میں گر جانا چاہیے کہ میرے نبی کی آمد ہوئی، تو آج ایک بھائی کے اندر میرے نبی نے اتنی غیرت پیدا فرما دی، ایک بھائی اپنی بہن کی عزت کے لیے مر مٹنے کے لیے تیار ہے۔ حضرات گرامی قدر جب میرے نبی دنیا میں تشریف لے کر کے آئے تو انقلاب آ گیا، انقلاب آ گیا، تبدیلی آ گئی، چینجنگ آ گئی۔ پہلے سگا بھائی اپنی بہن کو بازار حسن میں جا کر کے بھیجایا کرتا تھا، لیکن جب اب میرے نبی کا انقلاب آیا، میرے نبی کی نبوت کی کرنیں پھیلی، وہی اس کی ہی میرے نبی نے تزکیہ نفس کیا۔ آپ دیکھو انداز کیسا ہے، میرے نبی کے یار نہ چند قیدیوں کو پکڑ کر کے لے کر کے آگے میرے نبی کے سامنے پیش کر دیا۔ ان قیدیوں کے اندر ایک لڑکی ہے جس لڑکی کا نام صفانہ ہے، میرے نبی نے اس لڑکی اس بیٹی سے اس کا تعارف پوچھا، بیٹا تیرا تعارف کیا ہے؟ وہ اپنا تعارف کرواتے ہوئے بتاتی ہے کہ میں حاتم دائی کی بیٹی ہوں، میں عتیق ابن حاتم کی بہن ہوں، میرا بھائی مجھے چھوڑ کر کے چلا گیا، آپ کے سپاہیوں نے مجھے قید کر کے آپ کے سامنے پیش کر دیا۔ جب میرے نبی نے اس کا تعارف سنا، حاتم دائی ایک بہت بڑا انسان تھا، میرے نبی نے اس بیٹی کو آزاد کر دیا، اپنی کملی اپنی چادر اس کو دے دی، اور اس کو چادر دے کر کے میرے نبی نے کہا، میرے نبی نے اپنے اخلاق کا، اپنی سیرت کا، اپنے کردار کا ثبوت دیتے ہوئے دنیا کائنات کو بتلا دیا کہ بیٹی بیٹی ہوا کرتی ہے، بھلا کافر کی کیوں نہ ہو۔ ارے بابا دیکھو تو صحیح نا، اب یہ بیٹی میرے نبی کے دربار میں میرے نبی کے پاس حاضر ہے، میرے نبی پوچھتے ہیں بیٹا اب اگر اور کوئی خواہش آپ کی ہے تو مجھے بتائیے، میں آپ کو آزاد کرتا ہوں، آپ جا سکتی ہیں۔ یہ عرض کرتی ہے آپ کے سپاہی مجھے پکڑ کر کے لے کر کے آئے ہیں، اب آپ ان کو حکم دیجئے کہ یہ مجھے میرے بھائی کے پاس یمن کی
سرزمین پر چھوڑ کر کے آئے. میرے نبی نے اپنے چند نوجوان صحابہ کو بلایا. چڑھتی چمکتی جوانی ہے, شباب بھی عروج پر ہے. میرے نبی نے بلایا اور میرے نبی نے حکم فرمایا اس لڑکی کو لے کر کے چلے جاؤ اور اس کو بڑی عزت اکرام کے ساتھ اس کے بھائی کے پاس یمن کی سرزمین پر چھوڑ کر کے آؤ. اب سفر شروع ہو گیا. ہزاروں میل کا سفر طے کر کے جب سفانہ اپنے بھائی کے پاس پہنچی, بھائی نے دیکھا کہ چند کڑیل نوجوانوں کے ساتھ آئی ہے. بہن جب آگے بڑھنے لگی, بھائی نے وہیں پر روک کر کے کہا بہنا پہلے وہیں پر رک جا, پہلے تو مجھے یہ تو بتانا تو اجنبیوں کے ساتھ آئی ہے تو جب نوجوانوں کے ساتھ تو نے اتنا سفر کیا ہے, راستے کے اندر راتیں بھی پڑی ہوں گی, راستے کے اندر اندھیرے بھی آئے ہوں گے, راستے کے اندر طوفان بھی آئے ہوں گے, راستے کے اندر بادل بھی برسے ہوں گے, ذرا بتا تو صحیح نا اپنی عزت بھی بچا کر کے آئی ہے یا لوٹا آئی ہے؟ ابھی صحیح طریقے سے یہ الفاظ بھائی کی زبان سے ادا نہ ہوئے تھے. بہن آگے بڑھ کر کے اپنے بھائی کے منہ پہ ہاتھ رکھ کر کے کہتی ہے بھائیشا شرم کر, رب کعبہ کی قسم ہے میں نے اتنی حیا تیری آنکھوں کے اندر بھی نہیں دیکھی ہے جتنی حیا میں نے اپنے نبی کے ان اجنبی صحابہ کی آنکھوں میں دیکھی ہے. اسے انقلاب کہتے, اسے تبدیلی کہتے. ماشاءاللہ, اہلاً و سہلاً و مرحبا. میں اپنے شیخ کا انتظار کر رہا تھا, بڑی دور دراز کا لمبا سفر کیا اور میرا یہ حق بنتا تھا کہ میں حضرت کے آنے تک آپ کے سامنے گفتگو جاری رکھتا. کائنات کا پروردگار آپ سب سے راضی ہو جائے, آپ سب کا حامی و ناصر ہو, اور خصوصی طور پر دعا کیا کریں اپنے علماء کے لیے, مشائخ کے لیے جو دن رات ان کے لیے سفر کرتے ہیں. اللہ ان کے صحت میں, علم میں, حلم میں برکتوں کا نزول فرمائے. ماشاءاللہ آپ شیر پنجاب کا آپ زیارت کر رہے ہیں. میں انشاءاللہ آخری 5 منٹ کے اندر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. ذرا ایڈوانس کہیں, حضرت کی آمد پر ذرا ایڈوانس اونچی کہے سبحان اللہ. نہیں گالی کوئی نہ لگتا تھا خوشی کوئی نہیں ہوئی. حضرت 4 گھنٹے کا سفر کر کے آئے نا تو تھوڑا منہ نہیں سیدھا ہو رہا. سبحان اللہ. اونچی آگو اور مسکرا کے آگو سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. آئیے حضرات گرامی قدر, میں آخری 5 منٹ اپنے بھائی کا حکم پورا کرتا چلا جاؤں. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کے ساتھ اعلیٰ رب کعبہ کی قسم مجھے کہنے دیجئے میرے نبی کا کھانا بھی اعلیٰ, میرے نبی کا پینا بھی اعلیٰ, میرے نبی کا پسینہ بھی اعلیٰ, میرے نبی کا کرینہ بھی اعلیٰ, میرے نبی کا مدینہ بھی اعلیٰ, میرے نبی کا بچپن بھی اعلیٰ, میرے نبی کا لڑکپن بھی اعلیٰ, میرے نبی کی جوانی بھی اعلیٰ, میرے نبی کی نبوت بھی اعلیٰ, میرے نبی کی رسالت بھی اعلیٰ, میرے نبی کی طہارت بھی اعلیٰ, میرے نبی کی دیانت بھی اعلیٰ, میرے نبی کی امانت بھی اعلیٰ, میرے نبی کی شرافت بھی اعلیٰ, میرے نبی کی صداقت بھی اعلیٰ, میرے نبی کی عدالت بھی اعلیٰ, میرے نبی کی شجاعت بھی اعلیٰ, میرے نبی کا زمانہ بھی اعلیٰ, میرے نبی کی صدی بھی اعلیٰ, میرے نبی کا مہینہ بھی اعلیٰ, میرے نبی کا بچپن بھی اعلیٰ, میرے نبی کا لڑکپن بھی اعلیٰ, میرے نبی کی جوانی بھی اعلیٰ, میرے نبی کی نبوت بھی اعلیٰ, میرے نبی کی رسالت بھی اعلیٰ, میرے نبی کی قبلی بھی اعلیٰ, میرے نبی کا کمبل بھی اعلیٰ, میرے نبی کا لباس بھی اعلیٰ, میرے نبی کا بستر بھی اعلیٰ, میرے نبی کا رکوع بھی اعلیٰ, میرے نبی کا سجدہ بھی اعلیٰ, میرے نبی کا قیام بھی اعلیٰ, میرے نبی کا جہاد بھی اعلیٰ, میرے نبی کی معراج بھی اعلیٰ, میرے نبی کا بولنا بھی اعلیٰ, میرے نبی کی بولی بھی اعلیٰ, میرے نبی کا شہر بھی اعلیٰ, میرے نبی کا قبہ بھی اعلیٰ, میرے نبی کا قبیلہ بھی اعلیٰ, میرے نبی کا حسب بھی اعلیٰ, میرے نبی کا نسب بھی اعلیٰ, میرے نبی کی شان بھی اعلیٰ. رب کعبہ کی قسم ہے میرا نبی بھی اعلیٰ. جس چیز کی نسبت میرے نبی کی طرف ہو گئی اللہ نے اس چیز کو بھی اعلیٰ کر دیا, اس چیز کو بھی عرفہ کر دیا. حضور فرماتے ہیں خیر القرون کرنی, یہ زمانہ سب سے اعلیٰ زمانہ ہے. ارے بابا یہ زمانہ سارے زمانوں میں سے اعلیٰ زمانہ کیوں ہے؟ کیونکہ حضور فرماتے ہیں یہ زمانہ میرا زمانہ ہے. جس زمانے کی نسبت میرے نبی کی طرف ہو جائے وہ اعلیٰ ہو جایا کرتا ہے. پھر میرے نبی نے ارشاد فرما دیا اصحابی, یہ یار میرے ہیں, یہ جانشار میرے ہیں. جب
صحابہ عظیم، صحابہ عظیم تر، صحابہ ستارے، صحابہ پیارے، صحابہ ہمارے، 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 اور سارے بولو صحابہ جنتی سارے کے، ہر صحابی نبی جنتی جنتی۔ کائنات کا پروردگار آپ کو اور مجھ کو اسی عقیدے پر زندہ رکھے۔ ہم صحابہ کا بھی احترام کرتے ہیں، اہل بیت کا بھی احترام کرتے ہیں۔ ہم صحابہ کے بے غلام، ہم اہل بیت کے بے غلام۔ کائنات کا پروردگار آپ کو اور میرا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔